الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 114 صورتوں میں سے ترتیب قرآن کے مطابق یہ سورت نمبر 2 ہے، جس کا نام ہے سورۃ البقرہ، جس کا معنی ہے گائے والی سورت۔ یہ گائے والی سورت سورۃ البقرہ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی مدینہ المنورہ میں، اور ایک روایت کے مطابق جس سورت کی کچھ آیات سب سے پہلے نازل ہوئی تھیں وہ یہی سورۃ البقرہ ہے، اور اس کے 40 رکوع ہیں اور 286 آیات بینات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے آباد کرو۔ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف موضوعات بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے اہل ایمان کا ذکر کیا، پھر اہل کفر کا ذکر کیا، پھر اہل نفاق کا ذکر کیا، اور خداوند قدوس کی ذات بابرکات نے اپنی بندگی کا حکم ارشاد فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید کی صداقت بیان فرمائی، اہل ایمان کے لیے خوشخبری بیان کی، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور اس کے علاوہ قوم بنی اسرائیل کی ایک گائے کا تذکرہ کیا جس کے نام پر یہ سورت نازل کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ حج، عمرہ اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، قربانی وغیرہ کے احکامات بیان فرمائے، اور نکاح اور عدت، طلاق اور رضاعت کے کچھ احکامات بیان فرمائے، تابوت سکینہ کا ذکر کیا، سود کا بیان فرمایا، اور اس کے علاوہ اور کافی معاملات، واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اس سورت کے آخر میں دعائیہ کلمات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ دوسری سورۃ البقرہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں جن کا حقیقی طور پر معنی اللہ جانتا ہے یا اللہ کی عطا سے حضور نبی کریم علیہ السلام جانتے ہیں، جو کہ لکھے ملا کے جاتے ہیں اور پڑھے الگ الگ جاتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور اہل ایمان اور اہل تقوی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے، یعنی اللہ کو مانتے ہیں بغیر دیکھے، نبیوں کو مانتے ہیں بغیر دیکھے، فرشتوں کو مانتے ہیں بغیر دیکھے، رسولوں کو مانتے ہیں بغیر دیکھے، قبر و حشر کو مانتے ہیں بغیر دیکھے، جنت کو مانتے ہیں بغیر دیکھے، دوزخ کو مانتے ہیں بغیر دیکھے۔
اور ان کی دوسری صفت یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، یعنی باجماعت نماز ادا کرتے ہیں 5 وقت کی، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی اور جمعۃ المبارک کی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے جائز کاموں پر خرچ کرتے ہیں، یعنی دینی معاملات میں مساجد، مدارس، علماء، طلباء پر خرچ کرتے ہیں، دنیاوی معاملات میں اپنے والدین پر، بیوی بچوں پر، بہنوں بھائیوں پر، رشتہ داروں پر اور معاشرے کے حقدار لوگوں پر خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی ان کی علامت یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس کلام پر جو نازل ہوا اے رسول آپ کی طرف، یعنی قرآن مجید فرقان حمید، وما انزل من قبلک اور جو کلام آپ سے پہلے نازل ہوا، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام پر جو زبور نازل ہوئی اس پر ایمان لاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی اس پر ایمان لاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن پاک کو بھی مانتے ہیں اور قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں نازل ہو چکی تھیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ آگے ان کی ایک صفت ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور وہ آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کی ذات بابرکات نے آگے ان کا رزلٹ بیان فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اہل تقوی، اہل ایمان وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، گمراہی پر نہیں بلکہ ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور دوسرا رزلٹ ان کا یہ بیان ہوا، دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کو تاج یہ عطا فرمایا کہ یہ لوگ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور قبر کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور محشر کے میدان میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل تقوی کا ذکر کیا اور ان کی صفتیں اور ان کی علامتیں اور ان کی نشانیاں بیان فرمائیں کہ اہل تقوی اور اہل ایمان کون لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کا ذکر کیا اور ان کے ایمان نہ لانے کی وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ ان الذین کافروا بے شک جو لوگ کافر ہو گئے، سواء علیہم کوئی اثر نہیں ہے ان پر، انذرتہم ام لم تنذرہم اے رسول آپ ان کو تبلیغ کریں یا نہ کریں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے باوجود نبی پاک علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے رہے ہیں، کافروں سے اذیتیں بھی لیتے رہے ہیں، تکلیفیں بھی برداشت کرتے رہے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں کفار مکہ نبی پاک علیہ السلام کو پتھر بھی مارتے تھے، گالیاں بھی دیتے تھے، یہ ساری تکلیفیں حضور علیہ السلام اٹھانے کے باوجود بھی ان کو تبلیغ کرتے تھے۔ طائف کے میدان میں، طائف کے بازار میں حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو زخمی کر دیا، اس کے باوجود آپ تبلیغ کرتے رہے اور ان کو حق کی طرف، اسلام کی طرف، توحید کی طرف بلاتے رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے معلوم تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو اس کے باوجود آپ ان کو تبلیغ کرتے رہے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام پر جو ان کا حق تبلیغ تھا وہ آپ ان کا حق تبلیغ ادا کرتے رہے تھے۔ آگے خدا تعالیٰ نے ان کے ایمان نہ لانے کی وجوہات بیان فرمائی ہیں کہ خاتم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر یعنی ان کافروں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں، یعنی آنکھوں پر پردے ڈال دیے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر بھی مہر لگا دی، اور اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ایمان لانے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کافروں کے لیے قیامت کے دن بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل
نفاق اور مختلف کافروں کا اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا ہے، یعنی مشرکوں کا، منافقوں کا، کافروں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا۔ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف کافروں کا ذکر کیا ہے، آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک مختلف کافروں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور ان کی نشانیاں اور ان کی علامتیں اور ان کے انجام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یقولُ، بعض لوگ یعنی منافق قسم کے لوگ کہتے ہیں، آمنا باللہ، کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، وبالیوم الآخر، اور ہم آخرت کے دن کو بھی مانتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ ان کے دلوں کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، وما ہم بمومنین، اور ان کے ایمان کی تردید کرتے ہوئے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایمان نہیں لائے، یعنی وہ زبانی طور پر کلمہ پڑھتے ہیں، دل سے وہ ایمان والے نہیں ہیں، دل سے وہ کلمہ نہیں پڑھتے، دل سے وہ کافر ہی ہیں۔ دوسری ان کی علامت یہ ہے کہ یخادعون اللہ، وہ لوگ اپنے وہم و گمان میں، یعنی منافق جو ہیں وہ اپنے وہم و گمان میں، تصور و تخیل میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والے لوگوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وما یخدعون الا انفسہم، اور وہ نہ خدا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، حقیقت میں نہ وہ ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اگر دیتے ہیں تو الا انفسہم، اپنی جانوں کو ہی دھوکہ دیتے ہیں، اپنے سوا وہ کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے رہے، وما یشعرون، اور ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو شعور نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی ایک اور علامت بیان فرمائی منافقوں کی، فی قلوبہم مرض، ان منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے حسد کی، بغض کی، کینے کی، بے ادبی کی، گستاخی کی، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو ان کی بیماری اللہ تبارک و تعالی بڑھاتا ہے۔ اور مفسرین کرام نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ان کو ریاست کے چھن جانے کی وجہ سے بھی ان کے دلوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا حسد، بغض، کینہ جو تھا وہ پیدا ہو گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی استقامت اور صحابہ کرام کی استقامت اور اسلام کا غلبہ جب انہوں نے دیکھا تو وہ اور حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ تو جوں جوں اسلام کو اللہ تعالیٰ نے غالب فرمایا تیوں تیوں ان کی یہ دل کی بیماری کے اندر اضافہ ہوتا گیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اللہ فرماتا ہے کہ ان منافقوں کے لیے دردناک عذاب ہے، کافروں کے لیے عذاب عظیم ہے اور منافقوں کے لیے عذاب علیم ہے۔ بما کانوا یکذبون، اس کے سبب کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، یعنی زبان سے جھوٹ بولتے تھے، جب انہوں نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو زبان سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، تو یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آگے ان کی مزید علامتیں بیان فرمائی منافقوں کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان منافقوں کو کہا جائے، لا تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین کے اندر بگاڑ پیدا نہ کرو، زمین کے اندر فساد پیدا نہ کرو، یعنی لوگوں کی عقیدے خراب نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ منافق آگے سے کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں، ہم تو لوگوں کو سنوارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے مسلمان بندو، تم نہیں جانتے کہ وہ حقیقت میں کیا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون، خبردار بے شک وہ منافق ہی فساد کرتے ہیں، ولکن لا یشعرون، اور لیکن ان منافقوں کو شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم فساد نہیں کرتے بلکہ ہم تو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ مسلمانوں کی عقیدے بگاڑنے والے یہ حقیقت میں فساد کرتے ہیں، اور لیکن ان کو اپنے فساد کرنے کی سمجھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان منافقوں کو کہا جائے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، یعنی جیسے ابو بکر صدیق ایمان لائے ہیں، جیسے عمر فاروق ایمان لائے ہیں، جیسے عثمان غنی ایمان لائے ہیں، جیسے مولا علی ایمان لائے ہیں، جیسے مولا حسن ایمان لائے ہیں، جیسے مولا حسین ایمان لائے ہیں، جیسے حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، تم بھی اس طرح ایمان لاؤ۔
قالو تو وہ منافق آگے سے کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایسے ایمان لائیں کما آمن السفہاء جیسے بیوقوف ایمان لائے ہیں. یعنی مدینہ کے منافقوں نے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو بیوقوف کہا، یعنی صحابہ اکرام کی بے حرمتی کی، توہین کی. تو اللہ تعالیٰ سے یہ برداشت نہ ہوا تو خدا تعالیٰ نے فوراً ان کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک وہ منافق ہی بیوقوف ہیں. یعنی جو میرے نبی کے صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں وہ خود بیوقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، اور لیکن ان کو اپنی بیوقوفی کا علم نہیں ہے، ان کو اپنی بیوقوفی کا پتہ نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ منافق لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں قالوا آمنا، تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی تبلیغیں کرتے ہیں. تو وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے سرداروں کی طرف، اپنے شیطان بھائیوں کی طرف، اپنے بڑے بڑے کافروں کی طرف جاتے ہیں تو وہ ان کافروں کے پاس جب جاتے ہیں تو کافر ان سے پوچھتے ہیں بھئی تم ان کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ قالوا انا معکم، تو منافق اپنے بڑے بڑے کافروں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. حقیقت میں یعنی ہماری زبان جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، دل ہمارے تمہارے ہی ساتھ ہے. انما نحن مستہزئون، اگر ہم مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کا ٹھٹھا اڑانے کے لیے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے، ان کے ساتھ ٹھٹھا کرنے کے لیے جاتے ہیں، یعنی ان کا تمسخر اڑانے کے لیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آگے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو ڈھیل دیتا ہے فی طغیانہم یعمہون، کہ ان کی سرکشی میں ان کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ بھٹکتے رہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کو ابھی عذاب نہیں دیتا، ان کو عذاب اللہ تعالیٰ یا قیامت والے دن دے گا یا کسی اور وقت اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا. تو وقتی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے. اولئک، یہ لوگ وہ ہیں الذین، جنہوں نے اشتروا خرید لیا الضلالۃ، گمراہی کو بالہدی، ہدایت کے بدلے. یعنی یہ لوگ وہ ہیں جن کا ذکر پیچھے کیا گیا ہے، تو ان کا رزلٹ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ منافق قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر آ کے ہدایت حاصل کرنی تھی اور ہدایت کی بجائے انہوں نے گمراہی حاصل کر لی. فمارا بحت تجارتہم، تو ان کی جو نیکیاں تھیں وہ ان کو فائدہ نہ دے سکیں، ان کی کمائی ان کو فائدہ نہ دے سکی. وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت نہیں پانے والے تھے. مثلہم، مثال ہے ایسے لوگوں کی، کمثلی، جیسے مثال ہے الذی، اس شخص کی، استوقد نارا، جس نے آگ کو روشن کیا، فلما اضاءت، پھر جب روشنی ہو گئی، ما حولہ، اس کے چاروں طرف، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ہدایت جو تھا وہ چھین لیا. وترکہم فی ظلمات، اور ان کو گمراہی کے اندھیروں میں چھوڑ دیا. لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے، یعنی ان کو سب کچھ نظر آنے کے باوجود ان کو ہدایت کا راستہ نظر نہیں آتا. تو خدا کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جن کو خدا تعالیٰ نے کچھ ہدایت عطا فرمائی تھی اور انہوں نے اس ہدایت کے نور کو ضائع کر دیا نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی اور بے حرمتی اور حضور علیہ السلام کے ساتھ حسد، بغض اور کینے کی وجہ سے. سم بکم امیون، وہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یعنی جسم کے اعضاء ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ سم بہرے ہیں، ان کے کان ہیں لیکن حق بات سننے کے لیے تیار نہیں. بکمن، وہ گونگے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، لیکن پھر بھی وہ سچی بات کہنا گوارا نہیں کرتے. امیون، وہ اندھے ہیں، سب کچھ ان کو نظر آتا ہے لیکن وہ مانتے نہیں. فہم لا یرجعون، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہدایت کی طرف نہیں آنے والے، وہ اسلام کی طرف نہیں آنے والے.
او کسیب من السماء، یا ان کا جو عذاب ہے وہ اس تیز بارش کی طرح ہے جو آسمان کی طرف سے برستی ہے، فیہ ظلمات، اس بارش کے اندر اندھیریاں بھی ہیں، ورعد و برق، اور اس کے اندر گرج بھی ہے، چمک بھی ہے، یجعلون، وہ ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من السوائے کے کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، اور موت کے ڈر کی وجہ سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو اپنے عذاب کے اندر گھیرے ہوئے ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا عذاب بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ کیا نام ہے ایمان اور کفر کے درمیان متردد ہیں، متزلزل ہیں، کہ جب کیا نام ہے کبھی ان کو کچھ لالچ ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں کی طرف آ جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی آزمائشیں آتی ہیں، امتحان آتے ہیں، تو پھر وہ دوبارہ کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو خدا فرماتا ہے کہ اس وجہ سے اللہ پاک کی ذات بابرکات نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، یعنی گمراہی کے اندھیروں میں چھوڑ دیا، اور ان کا جو نور ہدایت تھا وہ چھین لیا۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکتے، خدا کا عذاب ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو، ان کی آنکھوں کو اچک لیتی، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کچھ اندھیرا ہوتا ہے، جب کچھ روشنی ہوتی ہے تو وہ اس روشنی کے اندر چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم، ان کے اوپر، قاموا، وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو ضرور چھین لیتا ان کے کانوں کی طاقت، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کی طاقت بھی چھین لیتا، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔